اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر نیکی بہت بڑی ہے، اور کل معروف صدقہ، ہر اچھا جو کام ہے وہ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ بات یہ کہ اسمال ڈیڈز کا مطلب یہ ہے کہ the deeds which require less effort، جو تھوڑے ایفرٹ کر کے انسان بڑے اجر پا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے تو ہمارے دین میں وہ کافی سارے ہیں، لیکن میں آج آپ سے 3 کے بارے میں بات کروں گا، تاکہ 3 کیوں؟ تاکہ آپ کو یاد رہیں، اور وہ جو 3 ہے نا ان کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ پھر زندگی ملی تو ہم انشاءاللہ باقیوں پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا اپنی بات کو مختصر پوائنٹ وائز کرتے تھے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ تو although it's a lengthy long lecture، 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا، لیکن 3 پوائنٹس یا 3 اعمال پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہ جائے، اور I have tried to prioritize them۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ the greatest fiqh of the deen is being able to prioritize the deeds۔ ایک انسان جو فقیہ ہے نا، فقیہ مینز جس کو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، علم جو ہے نا انسان کو فقیہ بناتا ہے کہ کون سی چیز مجھے کس ٹائم کرنی ہے، کون سا عمل، کون سا کام مجھے کس ٹائم کرنا ہے۔ جو فقیہ ہے نا، اور جو دین کی سب سے بڑی فقہ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو پرائرٹائز کر سکے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ہر مومن کو ڈسٹریکٹ کر لے، گمراہ کر دے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ شرک کمٹ کروائے، شرک نہ ہو تو بدعات میں انوالو کرتا ہے، بدعات نہ ہو تو کبائر میں، میجر سنز میں انوالو کرتا ہے، وہ نہ ہو تو چھوٹے گناہوں میں انوالو کرتا ہے۔ اگر اس میں بھی انوالو نہ کر سکے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ کہ میں انسان کا ٹائم ضائع کروں۔ اور اگر انسان ٹائم ضائع نہ کر رہا ہو، نیک اعمال کر رہا ہو، تو پھر شیطان آتا ہے اور اس کو آئیڈیاز دیتا ہے کہ تم یہ والا کام کر لو، یہ والا کام کر لو، اور ان اعمال کی طرف راغب کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف، شیطان، ابلیس یا قارین جو ہے، جن کے اجر تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ بڑے بڑے اعمال سے اس کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان ایکشنز پہ فوکس کیا کریں جن کے اجر، جن کا ریوارڈ بہت بڑا ہے، اور ان اسمال ڈیڈز یعنی ان ایفرٹ لیس ایکشنز میں سے، I won't call them effortless, they need an effort, they require an effort, لیکن not that much effort۔ The first one is love for the sake of Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی عظیم چیز ہے، اور جب ہم پڑھیں گے اس کو اور ہمیں جب پتہ چلے گا اس کے درجات کا، تو پھر انسان یہ سوچتے رہے گا کہ کاش میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت ہی کرتا رہوں، اور ان کے ساتھ بس مل بیٹھ کے ان کے ساتھ رہوں، اللہ کی رضا کے لیے ملوں، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوں، اور یہی کام کرتا رہوں اور کوئی کام نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ تمام مخلوقات، آسمان، زمین، جن، پرندے، ہم، انسان، ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ زمین پہ، نہ اسپیس میں، نہ ہواؤں کا، نہ رزق کا۔ اللہ تو سب کو عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ حی لا یموت، ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز انسان فرض نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ایک چیز فرض کر دی، اور کیا فرمایا؟ وجبت محبتی للمتحابین فیا، اللہ اکبر، وجبت محبتی للمتزاورین فیا، وجبت محبتی للمتجالسین فیا، میں نے اپنے پہ محبت ان لوگوں کی واجب کر دی جو آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے اوپر محبت ان لوگوں کی واجب کر دی جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری رضا کے لیے۔ میں نے اپنے اوپر محبت ان لوگوں کی واجب کر دی جو آپس میں ملتے بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے۔ اور ہم بات کریں گے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوتی کیا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس ہستی پہ کوئی انسان جس کو مجبور نہیں کر سکتا، جو خالق و مالک اور رازق ہے، اور ارحم الراحمین ہے، ذو العرش المجید، فعال لما یرید ہے، جو کرنا چاہے کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر فرض کر دیا کہ میرے اوپر ان لوگوں کی محبت واجب ہے جو کہ آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جس عمل کا سب سے پہلے بدلہ دیا جائے گا، جس عمل کا سب سے پہلے ریوارڈ دیا جائے گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی۔ جن اعمال میں سب سے پہلے جن کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی، لیکن جن نیکیوں میں سے جس نیکی کا سب سے پہلے ریوارڈ دیا جائے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی۔ اور
منادی ہوگی, اعلان ہوگا, این متحابون بجلالی, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے. الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ظل الا ظلی, آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب کروں گا جس دن اور کوئی سایہ نصیب ہوگا, جس دن اور کوئی سایہ کسی کو نصیب ہی نہیں ہوگا, جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا, لوگ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے, لوگ چیخو چلا رہے ہوں گے, ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا, آپس میں لڑ اور جھگڑے ہوں گے. ایک 50,000 سال کا دن, جسٹ امیجن. اللہ تعالیٰ کا قرآن بہت باتیں کرتا ہے اس دن کے بارے میں. یوم القیامہ کا دن ہوگا یہ. تو اس دن جب لوگوں میں انزائٹی, ٹارچر, ایک عجیب کیفیت ہوگی, کچھ کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے, کچھ کو کیا عذاب دیا جا رہا ہوگا, اور فرشتے لوگوں کو ہانک رہے ہوں گے اور میدان حشر میں اکٹھا کر رہے ہوں گے. تو یہ لوگ آرام اور سکون سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ لوگ نور کے منبروں پہ ہوں گے, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, ان لوگوں کو دیکھ کے رشک کر رہے ہوں گے. انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ان لوگوں کو دیکھ کے رشک کریں گے کہ یا سلام, کیا لوگ ہیں یہ, کون لوگ ہیں یہ. کہا جائے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی لذت کو چکھ لے, ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. دیکھیں ایمان کی نا ایک بڑی لذت اور حلاوت ہے, ایک سویٹنس ہے جو کہ انسان کو نصیب ہوتی ہے کبھی کبھی جب انسان نیک اعمال کرتا ہے. جس شخص میں 3 چیزیں ہوئیں وہ ایمان کی حلاوت کو اور اس کی سویٹنس کو چکھ لے گا, اس کے دل میں وہ اتر جائیں گی. پہلی کیا, لو فار the sake of اللہ سبحانہ و تعالی. جو بندہ اپنے بھائی سے, اپنے مسلمان بھائی سے, یا بہن اپنی مسلمان بہن سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتی ہے. دوسری کوالٹی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور تیسری چیز کہ کفر یا جہالت کی طرف پلٹنا انسان کو اتنا برا لگتا ہے کہ وہ پریفر کرے گا کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے, مجھے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے, لیکن میں کفر کے طرف واپس نہیں پلٹ سکتا. یہ 3 کوالٹیز. اور سب سے پہلے کیا, اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی سے محبت کرنا, اور یہ محبت نہ دل کیفیت کرنا.